اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا، وراثت کا مسئلہ تھا، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ تھا، لمبی حدیث ہے، میں اس کو مختصر کر کے اپنے مدعے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت کی تقسیم کا مسئلہ اس کو بتایا، لیکن یہ کہہ کر بتایا کہ میرے علم میں حدیث رسول نہیں ہے، میں اپنی دانش سے اپنے ذہن سے آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، لیکن میرے اس فتوے کی جا کے پوچھ لینا، عبداللہ بن مسعود سے تصدیق کر لینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے صحابہ کے اندر اور علماء کے اندر شامل ہوتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے فتویٰ دے دیا، یہ کہہ کر دیا کہ حدیث رسول میرے پاس موجود نہیں ہے، میرے علم میں حدیث نہیں ہے وراثت کی تقسیم کی اس مسئلے میں کہ بیٹی پوتی اور اس کے ماں کے درمیان کس طرح تقسیم ہو۔ بہرحال میں اپنی رائے استعمال کر رہا ہوں، لیکن میری رائے پر جا کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ لے لینا کہ ابو موسیٰ نے فتویٰ صحیح دیا ہے۔ اب یہاں پر میرے ناظرین بھی اس بات کو بڑے توجہ سے سنیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث عبداللہ بن مسعود کے پاس موجود تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل کو کہا کہ اس مسئلے میں میرے پاس حدیث رسول موجود ہے، وراثت کا جو مسئلہ تم پوچھ رہے ہو کہ بیٹی ماں اور پوتی کے اندر کس طرح تقسیم کرنا ہے، یہ اس کی حدیث رسول میرے پاس موجود ہے، اور ابو موسیٰ اشعری نے جو تم کو فتویٰ اپنی رائے سے دیا ہے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ کیوں؟ ابو موسیٰ اشعری کے پاس حدیث نہیں تھی، انہوں نے کہا تھا میں رائے اپنی استعمال کر رہا ہوں، لیکن عبداللہ بن مسعود سے کنفرمیشن لے لینا۔ اب جب کنفرمیشن عبداللہ بن مسعود سے لی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی حدیث رسول موجود ہے اور ابو موسیٰ اشعری کا فتویٰ غلط ہے۔ اب جو میرا نقطہ ہے وہ سنیے گا، ابو موسیٰ اشعری کا فتویٰ غلط ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حدیث رسول ہونے کے باوجود کہ میرے سامنے حدیث رسول موجود ہے، اگر میں وہی فتویٰ دیتا جو ابو موسیٰ اشعری نے دیا ہے تو میری گمراہی کے لیے کافی تھا۔ بالکل صحیح، میری گمراہی کے لیے کافی تھا۔ لاجیکل ہے، مینز مراد کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری گمراہ نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے سامنے حدیث رسول نہیں تھی، انہوں نے اپنی رائے کا استعمال کیا اور کہا کہ میرے پاس صاف بول دیا حدیث رسول نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرے پاس حدیث رسول موجود ہے، اور حدیث دیکھنے کے باوجود بھی میں وہی فتویٰ دیتا جو ابو موسیٰ اشعری نے دیا ہے تو میری گمراہی کے لیے کافی تھا، یعنی ابو موسیٰ گمراہ نہیں ہوئے۔ آج میری بات یہ ہے کہ یہ جو صاحب یہاں فتویٰ دے رہے ہیں کہ جناب جو بچہ پے وہ حلال نہیں ہے، وہ نہیں کھایا جا سکتا، تو ان کے نزدیک ہو سکتا ہے حدیث رسول موجود نہ ہو، ہم تو اچھا گمان کریں گے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ویسے آج کے دور میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ موجود نہ ہو، ہر چیز پورے دین کا علم کسی کے پاس نہیں۔ ابھی میں اتنی معروف آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میرے ذہن سے نکل گئی، الذین میرے ذہن سے نکل گئی، میں نے قاری صاحب سے، تو کسی بھی انسان کو مکمل دین کا علم ہو یہ ہو نہیں سکتا، اور بعض دفعہ علم ہونے کے باوجود آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی، حدیث ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی۔ فتویٰ جو ہے وہ مطلب کس بنیاد پر دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے بھی حدیث کا ہونا لازمی ہے؟ بغیر قرآن و حدیث کی رہنمائی کے تو آپ کوئی فتویٰ دے ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے پھر اس کے بغیر کیسے؟ انہوں نے نہیں دیا ہوگا، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ کسی بھی امام کے بارے میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ میری حدیث کے صحیح حدیث کے مقابلے میں میری رائے آ جائے تو میری رائے کو دیوار پہ دے مارو۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي، جو صحیح حدیث ہے وہ ہمارا مذہب ہے۔ میرا ان پہ کوئی کلیم نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے بعد والے ہیں، اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ ان کے پاس حدیث رسول موجود نہیں ہوگی۔ انسانی علم ہے ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو وہ جو ان کا فیصلہ ہے وہ مطلب اسے حرف آخر مت سمجھا جائے۔ جب قرآن پاک میں کچھ حوالہ مل گیا یا حدیث میں مل گیا تو آپ اس کی طرف رہنمائی، اس کی طرف آ جائیں، اللہ انشاءاللہ رب العالمین آپ سے اس پہ راضی ہو جائے گا، اور ان سے بھی راضی ہوگا، چونکہ انہوں نے اپنا اجتہاد کیا تھا وہ غلط نکل گیا، انہوں نے اپنی طرف سے اپنی کوشش کی استعمال کرتے ہوئے بہترین کوشش کی، لیکن بعد والوں کے پاس صحیح حدیث آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، تو اب وہ ان کو فالو نہ کریں، چونکہ یہ تقلید کی جو روش ہے یہ انسان کو بربادی ہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا نا کہ سامنے حدیث آ گئی لیکن وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ بل نحن المقلدون ابی حنیفہ، ہم تو مقلد ہیں لیکن ہم پر تقلید کرنا، ہمارے بابا جی نے یہ کہا تھا ہم نے تو یہی ماننا تھا، یہ غلط ہے۔